ریڈیو آپ کی دنیا VOA نیوز سینٹر واشنگٹن سے۔ سامعین، آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ سن رہے تھے خبروں کا خلاصہ، عالمی خبروں کا خلاصہ، اور سامعین کچھ دیر پہلے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے یہاں واشنگٹن کے ایک معروف تھنک ٹینک مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں پاکستانی امور کے ماہر ڈاکٹر فاروق حسنات، جن سے ہماری بات ہو رہی تھی، لیکن ٹیلی فون لائن میں خرابی کی وجہ سے ہم اپنی بات جاری نہیں رکھ سکے تھے۔ اب وہ ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ ٹیلی فون پر موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، کوکب فرشوری اور تابندہ نعیم آپ سے بات کر رہے ہیں، کیا آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ جی بالکل، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، تابندہ نے کوئی سوال کیا تھا پاکستان میں جو نائب وزیر خارجہ ہیں امریکہ کے جان نیگروپونٹے، ان کے دورے کے حوالے سے توقعات تھیں جب وہ یہاں سے جا رہے تھے، اب وہ واپس آ رہے ہیں، آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں ان کے دورے کو؟ جی دیکھیے، پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں زیادہ سے زیادہ کیا امریکہ ڈیمانڈ کر سکتا ہے اور کم سے کم کیا کر سکتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ تو یہ ہے کہ الیکشنز ہوں گے جنوری میں، لیکن آزاد الیکشن مارشل لاء میں نہیں ہو سکتے، نہ ہی الیکشن آزاد ہو سکتے ہیں جبکہ ہزاروں سیاسی کارکن جیلوں میں ہوں، اور نہ ہی وہ ہو سکتے ہیں جب مارشل لاء لگا ہوا ہو اور اس کے ساتھ سپریم کورٹ بھی اپنی اصل شکل میں موجود نہ ہو۔ تو اس میں انہوں نے بات بھی یہی کی کہ ایمرجنسی، اور انہوں نے مارشل لاء کے بجائے ایمرجنسی کا لفظ استعمال کیا، لیکن ایک ہی چیز ہے، اور آزادانہ انتخابات آپس میں دو مختلف چیزیں ہیں۔ اب یہ ان کا، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ قیدیوں کو، سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے۔ آئین بحال کرنے کی انہوں نے بات نہیں کی، لیکن جب ہم ایمرجنسی سے ریورس کرتے ہیں، مطلب مارشل لاء سے، تو آئین خود بخود بحال ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے تو میکسیمم جو کہنا تھا وہ کہہ دیا۔ اب بال جو ہے وہ جنرل مشرف کے کورٹ میں ہے کہ جنرل مشرف کیا ان کی بات کو مانتے ہیں، یا وہ بالکل جس طرح ایک ٹالنے کے لیے ہم اگر لفظ استعمال کریں وہ اقدامات کرتے ہیں، جیسے کہ وردی تو انہوں نے اتارنی تھی، وہ تو انہوں نے بلکہ وہ لیٹ ہو گئے ہیں، انہوں نے 15 کو وردی اتارنی تھی اور ابھی 15 تو ہو گئی ہے، لیکن وہ وردی ابھی تک انہوں نے نہیں اتاری اور نہ ہی اس کی وہ ایک تاریخ دے رہے ہیں۔ لیکن وہ اتار بھی دیں تو اصل مسئلے وہیں موجود رہیں گے، اور اصل مسئلہ یہ ہوگا کہ مارشل لاء ہٹایا جائے اور پہلی پوزیشن پہ واپس جایا جائے، تاکہ انتخابات جو سارے جو مسئلے ہیں اس کا حل یہی ہے کہ آزادانہ انتخابات ہوں، وہ ہو سکیں۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ اگر انہوں نے امریکہ کی بات نہیں مانی اور وہ اسی بات پہ انسسٹ کرتے رہے، جو کہ لگ رہا ہے کہ یہ ابھی تک ان کا وہی سٹینس ہے کہ ہم نے مارشل لاء نہیں ہٹانا، ایمرجنسی نہیں ہٹانی، بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ الیکشنز کے لیے ضروری ہے کہ ایمرجنسی لگی رہے۔ انہوں نے آرگومنٹس اپنی دوسرے طریقے سے دی ہیں، تو پھر اس کے امکانات پیدا ہو جائیں گے کہ امریکہ سے پریشر اور بڑھے گا، اور صرف بش ایڈمنسٹریشن کی طرف سے نہیں بڑھے گا بلکہ کانگریس کی طرف سے بڑھے گا، اور یہاں کا جو پالیسی میکرز ہیں وہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ہم نے پچھلے اتنے سالوں میں، 8 سالوں میں، جو ایک ہی فرد کی ہم سپورٹ کرتے رہے ہیں، اور باقی پاکستان کی جو معاشرہ ہے اس میں مختلف طبقے ہیں، ان کو بالکل ہم نے نظر انداز کیا، تو وہ نظر ثانی پر مجبور ہو جائیں گے اپنی پالیسی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے دباؤ کی بات کی، کہ پریشر کی بات کی، یہ فرمائیے کہ آپ کے خیال میں پاکستان پر یا صدر مشرف پر اس حوالے سے امریکہ کس نوعیت کا دباؤ ڈال سکتا ہے؟ بیانات تو ہم سن ہی چکے ہیں، اس سے آگے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ جی، پہلی سٹیج تو یہی ہوتی ہے کہ آپ بیانات کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ ڈیمانڈ کیا، یعنی آپ نے کچھ کہا کہ جی ہمارے یہ خیالات ہیں اور آپ کو یہ کرنا چاہیے، اور اس میں آپ کا اپنا مفاد بھی ہے اور ہم سب کا ہے۔ تو اگر وہ نہیں مانتے تو سب سے پہلے تو چونکہ پاکستان بہت زیادہ ریلائی کرتا ہے امریکہ کی اقتصادی امداد کے اوپر، اس لیے سب سے پہلے تو یہ ہوگا کہ اقتصادی جو امداد دی جا رہی ہے $1.5 ملین ہر مہینے، یہ صرف ایک مد ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ وار اگینسٹ ٹیرر کے لاجسٹکس کا، اور وہ پاکستان کی فوج کو پیسے جاتے ہیں، اور یہ اس کے علاوہ ہیں جو اکنامک ایڈ ہے، اور جو اسکالرشپس ہیں، جو فیلوشپس ہیں، اور بے شمار امریکہ کی ایکٹیویٹیز ہیں، نہ صرف بذات خود امریکہ بلکہ جیسا ورلڈ بینک ہے، IMF ہے، جو بین الاقوامی ادارے ہیں، مالیاتی ادارے ہیں، اس میں بھی امریکہ کا
خاصا ایک رول ہوتا ہے. تو اکنامک پریشر وہ ڈال سکتے ہیں، اور اس سے زیادہ میرا نہیں خیال کہ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی ملٹری ایکشن لیا جائے، وہ تو ممکن نہیں ہے آج کل کے زمانے میں. اور لیکن یہ طریقہ ہے اکنامکلی آپ پریشر ڈالیں، اور پھر جو بین الاقوامی دنیا ہے اس میں اس قسم کا ماحول بن جائے کہ ہر طرف سے پریشر آئے. اچھا، دوسری بات یہ ہے اگر اس سے ایک قدم آگے بڑھیں، تو پھر وہ سینکشنز لگا سکتے ہیں. جب وہ سینکشنز لگائیں گے تو اس میں اس کی تفصیلات تو مختلف ہوتی ہیں مختلف سینکشنز میں، لیکن سب سے پہلے وہ اگر یہ کہیں کہ حکومت کا کوئی بھی عہدے دار کو امریکہ میں نہیں آ سکتا اس کو، اور اگر یہ اقوام متحدہ سے کروائیں تو پھر یہ بھی ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے ملک سے باہر بھی نہیں نکل سکتا، چونکہ دنیا کا کوئی ملک ان کو قبول نہیں کرے گا. اس قسم کی سینکشنز لگائیں، اور جو آفیشلز ہیں ان کے اوپر سینکشنز لگائیں تو وہ ایک سٹیج آگے ہو جاتی ہے. پھر جو ایکوپمنٹ ہے، مثال کے طور پر ہوائی جہاز ہیں، یہاں پہ ہوائی جہازوں کی کمپنیز ہیں امریکہ بیس یا یورپین بیس پاکستان کے پاس ہیں، تو وہاں پہ بھی یہ ہو سکتا ہے کہ اس قسم کا بھی پریشر پڑے تو وہ ایکسٹریم جگہ پہ جا کے ہوگا. حسنات صاحب، آپ نے بات کی اقتصادی امداد کم کرنے کی. آپ نے کہا کہ 15 کروڑ ڈالرز ہر مہینے پاکستان کو دیے جا رہے ہیں فوجی امداد کے نام پر. تو مجھے بتائیے کہ بار بار یہاں پہ تجزیہ کار یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اقتصادی امداد کو کم کر سکے، کیونکہ افغانستان جو کے لیے راہداری ہے ایک طرح سے پاکستان، اور افغانستان میں جو امریکہ کے فوجی موجود ہیں 30,000 کی جو تعداد ہمارے سامنے بار بار آتی ہے، ان کے لیے رسد کی فراہمی کا ذریعہ پاکستان ہے. اور اگر انہوں نے کوئی پابندیاں اقتصادی پابندیاں عائد کی تو اس سے بالواسطہ طور پر اثر پڑے گا جو امریکہ میں جو امریکی فوج جو موجود ہے. تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا واقعی امداد کم، آپ نے کہا کہ امداد کم کی جا سکتی ہے، کس سطح پر پہنچ کر یہاں پہ متفق ہوں گے کہ امریکی جو حکومت ہے کہ امداد واقعی کٹ کر دینی چاہیے یا کم کر دینی چاہیے؟ بالکل آپ نے بجا کہا، یہ بہت بڑا ڈیلیما ہے امریکی انتظامیہ کے لیے کہ ایک طرف امریکن نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے اور دوسری طرف ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہے، تو ان دونوں میں سے کس کو وہ ترجیح دیں. ابھی حال ہی میں ہم نے کل CNN پہ یا پرسوں پروگرام ہو رہا تھا جس میں ڈیموکریٹک امیدوار ہیں صدارت کے، ان کے درمیان ایک ڈیبیٹ ہو رہی تھی اور وہ پاکستان کو ہی انہوں نے زیر بحث بنایا ہوا تھا، اور اس میں وہ یہی بحث ہو رہی تھی اسی بات پہ کہ نیشنل سیکیورٹی امریکہ کی ضروری ہے یا پاکستان میں انسانی حقوق زیادہ ضروری ہیں. تو ان میں سے بہت سے کینڈیڈیٹس نے تو یہ کہا کہ دونوں کا مکسچر ہونا چاہیے، لیکن ان میں کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے کہا کہ ہماری ترجیح نیشنل سیکیورٹی ہونی چاہیے. تو یہ ڈیلیما ہے اور بہت بڑا ڈیلیما ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ چونکہ بش ایڈمنسٹریشن کی ایک غلط پالیسی تھی کہ انہوں نے صرف ایک شخص کے اوپر ریلائی کیا اور اسی کے اوپر وہ زور دیتے رہے، اسی کے اوپر ساری ان کی ڈپینڈنسی ہوتی رہی. تو یقیناً جیسے آپ نے بجا کہا کہ یہ اس کے درمیان کہیں جا کے امریکہ کو بیلنس کرنا ہوگا. جی کوکب، آپ کچھ پوچھنا؟ جی ڈاکٹر صاحب، میں یہ پوچھ رہا تھا، ہم اگر نیگرو پونٹے کے دورے کی طرف واپس آئیں کہ نیگرو پونٹے ایک میسج لے کر گئے تھے، لیکن کہا یہ گیا ان کی طرف سے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے ہماری بات ہوئی کہ وہ کوئی الگ سے میسج نہیں لے کے گئے، بلکہ وہی تمام باتیں جو امریکہ نے پہلے سے کہی ہیں کہ صدر مشرف وردی اتاریں، ایمرجنسی اٹھائیں، سیاسی قیدیوں کو رہا کریں، وہ سب باتیں. تو اگر وہی ساری باتیں کرنی تھیں تو پھر الگ سے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا آپ اس بات کو قابل اعتبار سمجھتے ہیں یا آپ کے خیال میں کوئی اور میسج بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں، بات یہ ہے کہ باتیں تو وہی کرنی ہیں، لیکن اس کے ساتھ پھر یہ بھی بتانا ہے کہ اگر آپ نے ہماری باتیں نہیں مانی تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں. یعنی یہ بات تو پہلے انہوں نے نہیں کہی ہوگی کیونکہ اب لیکن حالات اس قسم کے ہو گئے ہیں، اور خاص طور پہ وہ افریقہ کا دورہ چھوڑ کر ادھورا وہاں سے یہاں خاص طور پہ پاکستان آئے ہیں صدر بش کا پیغام دینے. تو وہ یقیناً پہلے ڈیمانڈز تو وہی ہیں کہ آپ جمہوریت لائیں، آپ الیکشنز تو کروائیں، لیکن الیکشن سے پہلے آپ کو ایمرجنسی ہٹانی ہوگی اور انسانی حقوق بھی آپ بحال کرنے ہوں گے. تو اگر آپ نے نہ کیے تو پھر ہمارے پاس یہ آپشنز ہیں جو ہم ایکسرسائز کر سکتے ہیں، اور آپ یہ سوچ لیجئے اور دیکھ لیجئے کہ اس میں آپ کا مفاد کیا ہے.
تو یہ ڈیفینیٹلی انہوں نے پیغام دیا ہوگا جو پبلک میں تو نہیں آئے گا، لیکن جو اتنی 2 گھنٹے کی میٹنگ اور پھر دوسری مرتبہ اور بھی آفیشلز ہیں ان سے بھی ملاقات کی، تو اس میں یقیناً انہوں نے پروز اینڈ کون سارے سامنے رکھے ہوں گے اور زیادہ اس بات پہ زور دیا ہوگا کہ پاکستان کا اپنا انٹرسٹ کس طرح سفر کر سکتا ہے اگر یہ حالات جاری رہے، اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں اور پھر امریکہ کیا اقدامات کر سکتا ہے۔